ویلکم بیک ناظرین. جہاں تک تھوڑی بہت میں نے اسٹڈی کی ہے اور محمد عیسیٰ صاحب اور ڈاکٹر عبدالغفور صاحب، میں یہ آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی. تقریباً 8 ایسی جو صورتیں ہیں قرآن پاک میں، سورہ بقرہ سے لے کے انفال، فاطر، سورہ توبہ، مائدہ، یونس، زمر اور احقاف. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جس میں توحید اور شرک کے حوالے سے واضح طور پر بات کی گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس طرف چلے بھی گئے ہیں تو ہمیں یہاں سے واپس لانے کی ذمہ داری کس کی ہے، اور واپسی کا راستہ پھر کیا ہوگا؟ کس طرح ہم ان چیزوں سے نکل پائیں گے؟ بیکاز اس کے بعد ہم دنیا کو کیسے دکھائیں گے کہ ہم یونیفائڈ ہیں، ہمارا ایک ریلیجن ہے؟ پھر ظاہر جب دنیا ہم پہ ہنستی ہے تو ہمیں انہیں اپنے ڈیفنس میں کہنے کو کچھ نہیں ہوتا نا، کیونکہ پھر وہ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ تو آپ کے کارنامے ہیں اور آپ پروپیگیٹ کرتے ہیں اسلام کو ان اے گڈ وے. جی ڈاکٹر صاحب. جی، اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن کریم میں توحید کے بارے میں، اخلاص کے بارے میں اور توحید خالص کے بارے میں بے شمار آیات کریمہ موجود ہیں. اور دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس موقع پر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، اس بارے میں جیسے غامدی صاحب نے اور کراچی سے عیسیٰ صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے. میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے سورہ توبہ کی آیت کریمہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اتخذوا احبارهم رہبانهم اربابا من دون اللہ وعیسی ابن مریم، کہ ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ احبار اور رہبان کو اپنے خدا بنا لیا، حضرت عیسیٰ کو بھی. اس ضمن میں ایک سوال پیدا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ لوگ ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، پھر ان کو کیوں کہا گیا کہ ان لوگوں نے ان کو اپنا رب بنا لیا؟ تو اللہ کے پیارے پیغمبر اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ چونکہ علماء جو حلال کرتے تھے ان کو ماننے والے اس کو حلال جانتے تھے، اور جس کو علماء حرام قرار دیتے تھے اس کو وہ حرام سمجھتے تھے. تو ان کا یہ سمجھنا، اس نہج پہ اپنے علماء کو لے جانا، یہ اللہ کے شریک بنانے اور ان کی عبادت کرنے کے مترادف ہے. تو اس ضمن میں بڑے اہل سنت والجماعت کے جید علماء کے فتاوی بھی موجود ہے. جی. مولانا احمد رضا خان کا فتویٰ موجود ہے، پیر کرم شاہ الازہری کا فتویٰ موجود ہے کہ یہ جو خیال کیا جاتا ہے اور عوام میں جو پایا جاتا ہے یہ بالکل غلط ہے. لیکن ایک میں اور حوالہ دوں گا کہ پچھلے سال 18 اپریل کو جی لاہور شہر میں ہی حجویری ہال میں ایک بہت بڑا مشائخ کا اجتماع ہوا تھا، جس میں کراچی کے اور لاہور کے جید علماء کرام، جس میں سب بڑے بڑے نام لیے جا سکتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ اپنے مشائخ اور علماء نے ایک ریزولوشن پاس کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بارے میں جو بات کی جاتی ہے کہ ہمارے خیالات اور ہمارے نظریات یہ ہیں، ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے نظریات یہ نہیں ہیں، بلکہ ہم اس کے خلاف جہاد کریں گے. اس کے خلاف، اس بات کے خلاف کہ مزارات پہ سجدہ کرنا، عورت کا بے پردہ آنا، مرد و عورت کا اختلاط کرنا، بنگیوں چرسیوں کا اجتماع ہونا، وہاں پہ ڈھول بجانا اور گانا بجانا اور اس طرح کی محفلیں سجانا، یہ سب غلط ہے. ہم اس کے تمام علماء نے اس میں، آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک ریزولوشن تمام جدید علماء نے، آپ نے کہا کہ پچھلے سال ایک پاس کی تھی، یہ آپ کا کہنا ہے نا؟ تمام جدید علماء نے، اہل سنت والجماعت کے جید علماء نے، جن میں مفتی منیب الرحمان کا نام بھی ہے، لاہور سے ڈاکٹر سرفراز نعیمی مرحوم کا نام بھی ہے، ڈاکٹر آصف جلالی کا نام بھی ہے، ڈاکٹر غلام سرور قادری صاحب، یہ سارے جید علماء کرام ہیں، اور بھی بہت سارے نام ہیں. یہ باقاعدہ انہوں نے اس بارے میں سوچا تھا کہ ہم اس کے خلاف ایک ذہن بنائیں گے، عوام میں لے کے جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے، اس بات کو اور آگے بڑھانا چاہیے، بلکہ ان کو چاہیے کہ جو دوسرے مکاتب فکر ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل تشیع ہیں، دیوبند حضرات ہیں، ان سب سے مل کر پبلک کے اندر یہ جو جہالت ہے، یہ جو خرافات ہیں، یہ جو بے جا بدعات پائی جا رہی ہیں، ان کے خلاف باقاعدہ ان کو اویئرنیس اور تعارف پیدا کرنا چاہیے. یہ علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آج اتنی خرافات ہوگی، آج مزارات پہ، آج قبروں پہ، کہ لوگ قبروں پہ تو اس لیے جانا چاہیے مسلمان بندے کو کہ وہاں جا کے اللہ کے سامنے دعا کرے، فکر آخرت کرے، اور اس کو اپنا مرنا یاد آ جائے کہ میں نے مرنا ہے اور اسی قبر میں جانا ہے.
قبر پہ تو اس لیے جانا چاہیے. اچھا محمد عیسیٰ، ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس آتی ہوں واپس. یہاں پہ غامدی صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے. غامدی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس میں جو اوقاف کا جو محکمہ ہے ان کو کروڑوں روپے ملتے ہیں مینجمنٹ کے لیے اور اس کے بعد دیکھ بھال کے لیے، اور ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ یہ جیسے کرمنل ایکٹیویٹیز جو یہاں پر ہوتی ہیں اس پر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. جو باہر ڈرگز مل رہے ہوتے ہیں عموماً میں نے دیکھا ہے اس میں بچے بیچارے ملوث ہو جاتے ہیں. وہ وہاں پہ ایک سمت بانڈ جو ہے وہ بڑے آرام سے ملتی ہے، اس کو پیتے رہتے ہیں. اس میں میں نے کافی پروگرامز بھی کیے اور پچھلی حکومت نے اور پچھلے ہوم منسٹر نے جو ہے اس میں کافی میری ہیلپ بھی کی. اب ان کرمنل ایکٹیویٹیز کو کی رسپانسبلٹی کس پہ آتی ہے؟ اس سے کس طرح ہم اپنا پیچھا چھڑوائیں کیونکہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ ملوث ہوتے جا رہے ہیں. بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اس سے زیادہ اور کیا. یہ تو ماتم کا مقام ہے. اوقاف کے محکمے کا تو آپ نام نہ لیجئے، تم نکو نام ہو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. وہ تو اصل میں وہی بات ہے کہ تجوریاں بھرنے کے لیے ایک محکمہ بنا دیا گیا. اس کا یہ مقصد تھا ہی نہیں کبھی کہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا ہے. ٹھیک. عام کیونکہ ایک حکومت کا بنایا ہوا محکمہ ہے تو ہم ارباب حلوات سے یہ تقاضا ضرور کرتے ہیں کہ وہ بھی لوگوں کی تعلیم کا تربیت کا اہتمام کریں. اصل میں آپ قرآن کی تعلیم عام کریں، صحیح احادیث لوگوں تک پہنچائیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اصل نمونہ ہے. دین صرف وہی ہے جس کو آپ نے دین قرار دیا، آپ نے دین کی حیثیت سے اس پر عمل کیا. یہ بات ہمیں لوگوں کے سامنے واضح کرنی چاہیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے. اسلام پورا کا پورا روشنی میں ہے، کوئی تاریکی کا پردہ نہیں اس پر پڑا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر لیا گیا ہے. مجھے بتائیے کبھی آپ نے کسی حدیث میں، قرآن کی کسی آیت میں اس طرح کی خرافات کا ذکر سنا ہے؟ اللہ کو پکارو، اللہ کو بلاؤ، اللہ کے سامنے استغاثہ کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرو، اللہ کے سامنے خشوع کے ساتھ پیش ہو. ہم تو اس دعوت کے نمبردار تھے. اس وجہ سے یہ جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آپ کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے. میڈیا کا بڑا غیر معمولی کردار ہے. جی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی ہمت کی آپ نے کہ اس کو موضوع بنایا ہے. ارباب حل و عقد کو بھی توجہ دلانی چاہیے اور علماء کو بھی کمر کس کے میدان میں آنا چاہیے. یہ بڑی خوشائند بات ابھی آپ کے شرکاء میں سے ایک صاحب نے بتائی ہے کہ بہت سے علماء نے جمع ہو کر ایک قرارداد پاس کی. جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ خدا ان کو توفیق دے، آمین. وہ میدان میں آئیں اور اپنے پیروکاروں کو یہ بتائیں کہ اسلام توحید اور صرف توحید کا مذہب ہے. اس پہ اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات اتنی واضح ہیں کہ ان میں کوئی بہام نہیں ہے. لہذا ہمارے دین میں اس طرح کی خرافات کی کوئی گنجائش نہیں مانی جاتی.